اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آپ ہم سب کے سبسکرائبر بن سکتے ہیں اور یوں ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یأتیک الیقین۔ سورہ حجر کی آخری دو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ صبح و شام اپنے رب کی تسبیحات بیان کرو اور اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کرو جب تک تمہیں موت نہیں آ جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دین اسلام کو مکمل فرمایا ہے، اور دین اسلام کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر وہ کام جو تمہیں جنت کی طرف لے جانے والا ہے میں نے تمہیں اس سے خبردار کر دیا ہے، ہر وہ عمل جو آگ کی طرف لے جانے والا ہے، جہنم کی طرف جانے والا ہے، میں نے اس سے بھی تم کو آگاہ فرما دیا ہے۔ اور دین اسلام مکمل ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو دو ٹوک بیان کر دیا ہے کہ دین اسلام مکمل ہے۔ آج کے سبق میں انتہائی ضروری باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کرنی ہیں۔ آج کے سبق کے بارے میں نہیں ہے، وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے کل پڑھیں گے۔ آج آپ کے علم کے اندر ہے کہ 15 شعبان المعظم ہے، شعبان کی آج 15 تاریخ ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری باتیں پائی جاتی ہیں، اور جس طرح کہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور لوگوں کو بہت ساری ایسی معلومات فراہم کی جاتی ہیں جن کا کتاب و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ غور سے توجہ کے ساتھ باتیں سنیں، انتہائی توجہ طلب یہ باتیں ہیں، اور ہمارے سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات سمجھنے والی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر 3 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، 3 طبقے ہمارے معاشرے کے 3 گروہ ہیں۔ پہلا طبقہ، یہ تینوں طبقے معاشرے کے اندر جو ہیں یہ ہمارے مشاہدے کے اندر ہے۔ پہلا طبقہ ہمارے اندر یہ موجود ہے کہ جو اللہ کی عبادت سے بالکل ہی غافل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عبادت کرنا کوئی کام نہیں ہے، اچھا دیکھا جائے گا، جو ہوگا سو ہوگا، یعنی کہ وہ بالکل مانتے ہیں وہ کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن وہ دین اسلام سے بالکل ہی غافل ہیں۔ آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے۔ یہ ایک طبقہ ہے۔ دوسرا طبقہ ہمارے ہاں یہ پایا جاتا ہے، بڑے توجہ سے یہ بات سنیں، یہ میں انشاءاللہ انتہائی ذمہ داری سے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ دوسرا طبقہ ہمارے معاشرے کے اندر وہ طبقہ ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ سال کے اندر 1 دن یا 2 دن
عبادت کر لی جائے وہ کافی ہے، پورا سال عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سال کے اندر ایک دن اکٹھے ہو گئے، جمع ہو گئے، نمازیں پڑھ لی، نوافل ادا کر لیے، رات جاگ لی، صبح اٹھ کے روزہ رکھ لیا، بس اس کے بعد سارا سال نہ نمازوں کی ضرورت ہے، نہ قرآن کی تلاوت کی ضرورت ہے۔ یہ طبقہ بھی آپ کو ہمارے معاشرے میں مل جائے گا۔ اور تیسرا طبقہ ہمارے معاشرے کے اندر، تیسرا طبقہ وہ ہے کہ جو عبادت تو کرتا ہے، عبادت کرتا ہے لیکن عبادت کے طریقوں سے بالکل غافل ہے۔ یہ تین طبقے ہمارے معاشرے کے اندر آپ کو ملیں گے۔ جس کا جو چیز چاہتا ہے، جو دل کرتا ہے وہ کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے میں ٹھیک کر رہا ہوں، حالانکہ عبادت کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کس کی کرنی ہے یہ بھی اللہ نے سمجھایا ہے کہ اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب اللہ کی بندگی کرنی ہے اور جس طرح کرنی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتایا ہے کہ اللہ کی عبادت کس طرح کی جائے۔ وہ طریقہ، وہ شریعت، وہ احکامات جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر نازل فرمائے ہیں، انہی طریقوں کے مطابق اللہ کی عبادت کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ قابل قبول کریں گے۔ اب بہت ساری مثالیں ہیں۔ ایک بندہ اپنے طریقے سے عبادت کرتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، وہ اس نے نماز عشاء آ کر کے ادا کی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں 5 رکعتیں ادا کروں گا، میں کون سا غلط کام کر رہا ہوں، میں نے سجدہ کرنا ہے، میں نے رکوع کرنا ہے، میں نے قیام کرنا ہے، میں نے اللہ کی تسبیحات ہی بیان کرنی ہے۔ تو عام بندہ بھی اس کو کہے گا کہ یہ تمہارا طریقہ ٹھیک نہیں ہے، تمہیں 4 رکعتیں ادا کرنی ہیں، فرض 4 ادا کرنے۔ اور ایسے ہی ایک شخص ہے، وہ نماز میں کھڑا ہو کر 2 سجدوں کی بجائے 3 سجدے کرتا ہے۔ ایمان سے بتائیں کہ وہ برا کام تو نہیں کر رہا، اس نے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے، لیکن وہ غلط کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ اس نے شریعت کے طریقے سے ہٹ کے عمل کیا ہے۔ اور دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے، انہی طریقوں کے مطابق چلیں گے تو اللہ عبادت کو قبول کریں گے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حیات طیبہ کے اندر یہ ایام گزرے ہیں، تابعین تبع تابعین کی زندگی کے اندر یہ ایام گزرے ہیں، تو ہمیں انہیں کے طریقوں کو فالو کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ آیا کہ وہ بہتر طریقے تھے ان کے پاس، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر آپ سے باتیں سننے والے، حدیثیں سننے والے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے براہ راست اللہ کے احکامات سننے والے اور ہمارے تک دین پہنچانے والے۔ تو ہمیں ان کے طریقوں کو دیکھنا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو دیکھنا ہے کہ آیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسا طریقہ، ایسا کام جائز ہے تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، ورنہ اللہ نے تو اس بات کو 2 ٹوک بیان کر دیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی فرمان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس شخص نے کوئی ایسا کام کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، جس پر ہمارا آرڈر نہیں ہے، فرمایا فہو رد، اللہ کے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ مردود ہے۔ ایک بات، ایک حدیث ہے نبی علیہ السلام کی، اور دوسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ فرمان ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، جس شخص نے میری نسبت کر کے کوئی ایسی بات کی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھ لے۔ اتنی وعید بیان کی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اس شخص کا ٹھکانہ، آپ دیکھیں یہ سوشل میڈیا پہ بہت سارے آپ کو ایسی پوسٹیں نظر آئیں گی کہ لوگ آپ کو یہ باتیں کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ رمضان المبارک کی یہ خوشخبری دینے والے کو اتنا ثواب ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کی بشارت دو،
یہ فلاں کام کرو، یعنی بہت ساری آپ کو اس طرح کی باتیں مل جائیں گی، حالانکہ ان کا تعلق دین اسلام سے بالکل دور تک نہیں ہے۔ اور اسی حوالے سے ہی جو بھائیوں نے آج یہ فرمائش کی ہے کہ آج سبق نہ پڑھائیں، ہمیں صرف اس 15 شعبان کے بارے میں کچھ جو باتیں ہیں وہ ہمارے سامنے بیان کی جائے۔ اصل کے اندر یہ حقائق علماء کو چاہیے لوگوں کے سامنے کھولنے چاہیے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے بھائی، عبادت 2-4 دن ہمارے اوپر فرض نہیں ہے کہ ہم کسی رات کو مخصوص کر لیں، بس کوئی بات نہیں ہے سارا سال جاگنے کی۔ عبادت اللہ نے کیا حکم دیے؟ جو میں نے ابتدائی آیات تو پڑھی ہیں اس میں یہ اللہ کا حکم ہے کہ صبح و شام اپنے رب کی تسبیحات بیان کرنی ہے، اس وقت تک اللہ کی عبادت و بندگی کرنی ہے جب تک تمہیں موت نہیں آ جاتی، مرتے دم تک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اور دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر وہ طریقہ سمجھایا ہے، ہر وہ عمل سمجھایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کا طریقہ ہے، جو دین کے اندر موجود ہے۔ اور ایسے ہی عام طور پر ہمارے ہاں بغیر تحقیق کے ہماری سیدھی سادی عوام کو یہ باتیں پہنچائی جاتی ہیں کہ اس طرح کر لیا جائے تو ٹھیک ہے، اور یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ ہم علماء سے یہ سوال نہیں کرتے، ہم علماء سے یہ پوچھتے نہیں ہیں کہ آپ جو بیان کر رہے ہیں اس کی کوئی دلیل ہے کتاب و سنت کے اندر؟ اگر ہے تو فبیہا، ہمیں قبول ہے۔ اگر دین کے اندر اس کی اصل کوئی دلیل موجود نہیں ہے تو وہ اللہ کے ہاں دین نہیں ہو سکتا بھائی۔ اور دیکھیں 15 شعبان المعظم، جو 15 شعبان کی رات ہے، اس رات کے بارے میں صرف ایک صحیح حدیث آتی ہے، باقی جتنی روایات بیان کی جاتی ہیں وہ سب کی سب ضعیف ہے۔ میں انشاءاللہ بغیر مطالعے سے یہ بات نہیں کر رہا، بڑی تحقیق سے یہ بات کر رہا ہوں۔ جو باقی جو روایات عام طور پر بیان کی جاتی ہیں نا، وہ ضعیف روایات بیان کی جاتی ہیں۔ ایک حدیث جامع ترمذی کے اندر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو، آج دور ہے تحقیق کا، سرچ کا دور ہے، نیٹ کا دور ہے، آج سرچ کرنی چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے۔ جو بھی حدیث بیان کرتا ہے اس سے آپ اس کا ریفرنس نمبر لیں کہ بھائی قاری صاحب، مولانا صاحب، آپ نے یہ حدیث بیان کی ہے، اس کا ہمیں ریفرنس نمبر چاہیے۔ اگر مل جائے اس کی تحقیق کریں، یہ ٹھیک ہے، اس کی سند ٹھیک ہے، تو وہ بھی ہاں اللہ کے ہاں وہ قبول ہوگا عمل۔ تو بھائی جیسا کہ میں حدیث یہ بیان کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی رات کو اپنی مخلوق کی طرف خاص طور پر نظر رحمت سے دیکھتے ہیں، اپنی ساری مخلوق کی طرف نظر رحمت سے دیکھتے ہیں، اور ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کر دیتے ہیں، مگر وہ شخص جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کو معافی نہیں ملے گی۔ جو مشرک بندہ ہے اس کو اللہ معاف نہیں کرتے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ 15 شعبان کی رات، اب اس رات کو عبادت کرنا کسی خاص حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ اس رات کو خاص کر لیا جائے عبادت کے لیے اور اگلے دن کو روزے کے لیے خاص کر لیا جائے۔ یہ صحیح کسی حدیث سے ثابت یہ نہیں ہے، کسی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ عبادت ہر وقت اللہ کی کرنی ہے، کسی رات کو کسی دن کو عبادت کے لیے ہمارے لیے خاص کرنا یہ دین میں درست نہیں ہے، یہ دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں جن موقعوں کی اجازت دی ہے، جن کو خاص قرآن و حدیث نے کیا ہے، ہمیں انہی موقعوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ساری من گھڑت روایات آپ کی طرف نسبت کر کے یہ 15 شعبان کو اس رات کی فضیلت کے بارے میں بیان کی جاتی ہیں۔ دوسری بات میں آپ کے سامنے یہ رکھنے والا ہوں کہ دیکھیں اس سے بڑھ کر حدیث ہے، اللہ تعالی ہر رات شعبان کی نہیں ہے، شوال کی نہیں ہے، رمضان کی نہیں ہے، میں سارے مہینوں کی بات کر رہا ہوں، صحیح حدیث مبارکہ ہے، ہر رات آسمان دنیا پہ اللہ نزول فرماتے ہیں، ہر رات آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، اور اللہ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی بیمار جو مجھ سے شفا طلب کرے میں اس کو شفا دوں، ہے کوئی دنیا کے اندر ایسا
جو لاچار ہو, دنیا کی پریشانیوں سے گھرا ہوا ہو, ہر رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا میں اس کو عطا کروں. تو یہ ہر رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مومنوں کے لیے, ایمان والوں کے لیے ایک پیکج ہے. جو وقت ہے رات کا, تہجد کا, تو ہمیں اس کے اندر سستی نہیں کرنی چاہیے, روٹین نہیں کرنی چاہیے. یعنی ایسی روٹین نہیں بنانی چاہیے کہ ہم بالکل ہی نماز تہجد سے, نوافل سے دور ہو جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ کوشش کریں کہ ہم ہر رات اٹھیں فجر سے پہلے اور اپنے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کریں. دوسری بات میں آپ کی خدمت میں یہ گوش گزار کرتا ہوں کہ دیکھیں, آج لوگوں کے سامنے اگر حق کی بات سامنے رکھی جاتی ہے تو بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو منکر ہیں, اللہ کی قسم ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہر وہ کام جو شریعت ہے وہ ہماری سر آنکھوں پر, لیکن ہر وہ کام جو شریعت نہیں ہے, لوگوں کے سامنے شریعت بنا کر پیش کی جاتی ہے, ہم اس کے منکر ہیں, ہم اس کا انکار کرنے والے. دیکھیں نبی علیہ السلام کا خطبہ مسنونہ پڑھ کر دیکھیں. نبی علیہ السلام ہر خطبے کے اندر, ہماری تو یہ بڑی بدقسمتی ہے, میں کہتا ہوں ہمیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ مسنونہ ہے اس کا ترجمہ نہیں آتا. کاش ہم اس خطبہ مسنونہ کو ہی سمجھ لیتے کہ حضور خطبہ پڑھ رہے ہیں, اس کا ترجمہ کیا ہے. نبی علیہ السلام جب بھی خطبہ ارشاد فرماتے, سیدنا جابر رضی اللہ تعالی حدیث کو بیان کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ جب بھی خطبہ ارشاد فرماتے, آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کل محدثۃ بدعہ, ہر نیا کام بدعت ہے, وکل بدعۃ ضلالہ, اور ہر بدعت جو گمراہی ہے, وکل ضلالۃ فی النار, ہر گمراہی تمہیں جو ہے جہنم کے اندر لے جائے گی. اب دیکھیں لوگوں کے اندر بدعات کو پھیلانا, بدعت کسے کہتے ہیں؟ دین کے اندر کوئی نیا کام شروع کر دینا, جو دین کے اندر موجود نہیں ہے اس کو دین بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا, اس کو بدعت کہتے ہیں. اور یاد رکھیں, ایک بات یاد رکھنے والی ہے, سمجھ رکھنے والی ہے, ہماری عقل بھی اس کو تسلیم کرتی ہے اگر ہم تھوڑا سا دماغ پہ زور دیں. بدعت جو ہوتی ہے وہ علاقائی ہوتی ہے, ہر علاقے کی وکری بدعت ہوتی ہے. آپ یہ تجربہ کر لیں, آج مشاہدہ کر کے دیکھ لیں, چل پھر کر مساجد کے اندر دیکھ لیں, ہر بندے کا اپنا ہی طریقہ ہے, ہر بندے کا اپنا ہی انداز ہے. اللہ کی قسم سنت انٹرنیشنل ہوتی ہے, سنت انٹرنیشنل ہے, جہاں بھی چلے جائیں طریقہ سنت کا اگر ہوگا تو وہی ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اللہ ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے یہ دعا کیا کرے, اللہ جو تیرے پیغمبر کا طریقہ ہے, جو تیرے نبی علیہ السلام کی سنت ہے, اللہ وہ ہمیں عطا کر دے. تو بھائی وہ آسمان سے نہیں گرے گی کوئی چیز کہ ہماری جھولی میں آ کر گر جائے, ہم اس کو پکڑ لیں. اس کے لیے تھوڑی سی کاوش کی ضرورت ہے, اس کے لیے تھوڑی سی کوشش کرنی ہوگی, محنت کرنی ہوگی. کسی چیز کو پانے کے لیے محنت کرتے ہیں, تلاش کرتے ہیں اس کو. آج اگر ہم دیکھیں کہ معاشرے کے اندر بدعات بڑھتی جا رہی, بدعات بڑھتی جا رہی, بدعات بڑھتی جا رہی, اس کی وجہ یہ ہے ہم دین کو سمجھتے نہیں ہیں, دین کا مطالعہ نہیں کرتے. ہم صرف مولویوں پر بیٹھ گئے ہیں کہ جو مولوی صاحب نے فرما دیا وہ ٹھیک ہے. اللہ معاف فرمائے. میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہونے کے, یہ میری باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں, انشاءاللہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں, انشاءاللہ میری ریکارڈنگ آپ لے سکتے ہیں. اور میں ایک ایک حرف کا ذمہ دار ہوں, ایک ایک بات کا ذمہ دار ہوں. تو بھائی کوشش کریں اس دین کے معاملے میں. یہ نہیں میں کہتا کہ صرف اسی رات کے بارے میں سرچ کریں, بہت سارے معاملات ہیں, بہت ساری باتیں ہیں. ہمیں دین کا علم ہی نہیں ہے کہ دین ہے کیا, ہمیں دین کا علم ہی نہیں. عبادات کے بارے میں دیکھ لیں وہ بھی ہم پیچھے, معاملات کے بارے میں دیکھ لیں وہ بھی ہم پیچھے. اتنے مسائل ہیں, اتنے مسائل ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو اللہ نے ہمیں اس لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے کہ ایسے جائے دنیا کے اندر جو جی کرے, جس طرح دل کرے کر کے آ جائے, کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, سب ٹھیک ہے. نہیں بھائی, اس طرح نہیں. اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے, اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے, اللہ کا یہ آرڈر ہے, زندگی گزارنی ہے, زندگی بسر کرنی ہے. کس طرح کرنی ہے؟
عبادت کرنی کس طرح کرنی ہے؟ اپنے کام معاملات، اپنے کاروبار، اپنی تجارت، سب کام اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق تمہیں زندگی بسر کر رہی ہے۔ ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اللہ کی قسم عبادت بن سکتا ہے۔ کیسی بات کرتے ہو؟ ہمارا بازار کے اندر چلنا عبادت بن سکتا ہے۔ اور بھائی ہمارا رات کو جب ہم سوتے ہیں، رات کو سونا عبادت بن سکتا ہے۔ سونا ہے اپنے لیے، اپنے جسم کے اوپر صفائی کرتے ہیں، اپنے یہ طہارت پاکیزگی، یہ عبادت بن سکتا ہے۔ ہماری زبان چلتے پھرتے اللہ کا ذکر و اذکار کرے گی، ہمارا چلنا پھرنا اذکار یہ اللہ کی عبادت بن سکتا ہے۔ ہمارا یہ قرآن پاک کو پڑھنا چلتے پھرتے یہ عبادت، بھائی کون سا لمحہ ہے ہماری؟ تو میں پھر وہی پہ اپنی بات وہاں پہ لے جاتا ہوں۔ شروع پہ جو میں نے آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، او بھائی 1 2 دن 4 5 10 دن کو مخصوص نہیں کرنا، یہ عبادت نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں جب تک تمہیں موت نہیں آ جاتی اس وقت تک رب کی بندگی کرنی ہے۔ تو ہمیں وہی طریقہ اپنانا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ دیکھیں وہی دین ہے۔ ہاں کچھ ایسی باتیں جو ملتی ہیں لوگوں سے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہیں وہ لیں، اگر غیر مسلموں سے بنتی ہیں وہ باتیں جو قرآن و حدیث کے موافق ہیں وہ قبول کریں، ایکسیپٹ کریں ان کی باتیں، لیکن وہ باتیں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہیں، جو قرآن و حدیث کے بالکل ٹکراؤ رکھتی ہیں، جن کا قرآن و حدیث سے دور تک کا تعلق نہیں ہے، وہ دین کس طرح ہو سکتا ہے بھائی؟ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کیا کریں، اللہ تعالیٰ ہماری یہ کاوش، ہماری یہ کوشش مسجد کے اندر آنا چلنا یہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کریں، اللہ یہ ہم مسجد کے اندر آتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، سنتے ہیں، اللہ اس کو قبول کر لینا، اس کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت کرنا، اور اللہ سے رحمتوں کی دعا کرنا، اور ساتھ ساتھ اللہ سے رحمت کی دعا کرتے رہیں، اللہ ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول کر دے۔ اللہ یہ آج پرفتن دور ہے، فتنوں کا دور ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم وباؤں کی زد کے اندر ہیں، پریشانیوں کی زد کے اندر۔ ہمارے حالات تو دیکھیں، لیکن آج دیکھیں صرف وجہ یہی ہے کہ ہم نے دین کو چھوڑا، جس کی وجہ سے ہم ناکامیوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ آج دیکھیں ہماری تجارت، ہمارا کاروبار متاثر ہو رہا ہے، وباؤں کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے پریشان ہے۔ آج غریب طبقہ اتنا پریشان ہے، وجہ صرف یہی ہے کہ اللہ کے دین سے ہم نے دوری اختیار کی ہے۔ آج سے ہم اگر تہیہ کر لیں، آج سے اللہ کو راضی کرنا شروع کر دیں، آج سے اللہ کو منانا شروع کر دیں، اللہ کی قسم رب نے تو قرآن میں ہمیں یہ فیصلہ دے دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، او میرا بن تو صحیح، میری طرف آ تو صحیح، میرے ساتھ لگن لگا تو صحیح معنوں میں آ تو صحیح میری طرف۔ اللہ فرماتے ہیں تیرے معاملات آسان کر دوں گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تیرے لیے اتنی آسانیاں پیدا کر دوں گا، تیرے لیے نکلنے کے راستے پیدا کر دوں گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تمہیں رزق کمانے کی، روزی کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، رزق وہاں سے دوں گا جہاں پر تیرا گمان بھی نہیں ہوگا، وہاں سے تجھ کو رزق ملے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو اللہ کی طرف آئیں اور دیکھیں سورۃ الاعراف آیت نمبر 96 میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اللہ کی قسم غور کریں ان آیات پر، صرف ایک آیت، انسان ایک آیت کو سامنے رکھ لینا، اس پہ غور و فکر شروع کر دے کہ اللہ نے اس میں حکم کیا دیا ہے، تو انسان صحیح معنوں میں انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر یہ بستیوں والے، یہ شہروں والے، یہ گاؤں والے، دیہاتوں والے، بستیوں والے آمنو، صحیح معنوں میں ایمان لے آتے۔ کیسی بات کرتے ہو تم؟ ایک رات جاگنے کی بات کرتے ہو، تم ایک روزے کی بات کرتے ہو، کبھی پھولا ہی نہیں، اب کٹولا ہی نہیں اپنے اندر کا جو ایمان ہے، جو مومن ہے وہ کہاں پہ چھپا ہوا ہے، اس کو تو دیکھا ہی نہیں کہ ہمارے اندر کتنا ایمان ہے۔ آج دیکھیں اپنے معاملات کی طرف جائیں، عبادات کو تو چھوڑ دیں، معاملات کی طرف جائیں،
کس قدر ہمارے معاملات سنگین ہیں. آج ہمارے معاملات کس قدر سنگین ہیں. رشتہ داری کے معاملے میں دیکھ لیں کتنے رشتہ دار مجھ سے خفا ہے. ہمارے دوست احباب، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی جو ہمیں یہ کہہ چکے ہیں ہمارا ان کے ساتھ مرنا جینا ختم ہے. کیسا ایمان ہے ہمارے اندر، کبھی اس کو دیکھا ہے نہیں. کاروبار کی بات کر لیں، تجارت کی بات کر لیں، اس کے اندر ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ ہر بندے کی یہ کوشش ہوتی ہے اللہ اکبر آگے آپ خالی جگہ پر کر لیں. اسی طرح یہ نا ہر بندے کی یہ کوشش ہے. کیسا مسلمان؟ تو اللہ نے تو یہ نہیں کہا تھا. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر یہ بستیوں والے، شہروں والے صحیح معنوں کے اندر ایمان والے بن جائیں، وَاتَّقَوْا، اور تقوی اختیار کر لیں، رب سے ڈر جائیں صحیح معنوں میں. اللہ اکبر. ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ ہمارے دل کے اندر کتنا ڈر ہے، کتنا خوف ہے. دل کے اندر خوف ہی نہیں ہے. اگر خوف ہوتا بہت ساری برائیوں سے میں دور ہو جاتا. صحیح معنوں میں ایمان والے، اور دوسری بات صحیح معنوں میں تم ڈر جاؤ، تقوی اختیار کر لو. اللہ اکبر. تو اللہ فرماتے ہیں کیا ملے گا؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمانوں سے، زمین سے تمہارے لیے رحمتوں، برکتوں کے ذریعے دروازے کھول دیں گے. یہ اللہ فرماتے ہیں. ایمان والے صحیح معنوں میں بن جاؤ. اللہ اکبر. 2 نمبر نہیں، 3 نمبر نہیں، کہ جب دل کرے، جب ایمانی غیرت جاگی، نماز پڑھ لی، اللہ اکبر، صبح کی نماز میں صفے خالی. میں کس کی بات کروں؟ میں تو اپنی بات کرتا ہوں. صبح کی نماز میں صفے خالی، ظہر اثر کی نماز میں جو صفوں کی حالت ہے ہم دیکھتے ہیں. کتنے لوگ، یار کتنا کو ڈر ہے ہمارے دل کے اندر، ہمارے دل کے اندر کتنا ڈر ہے. کتنے نمازی سارے کام چھوڑ کے آتے ہیں کہ نماز پڑھیں. یار میں اللہ کا حکم ہے، چھوڑو یار، توبہ کرو، میرے اللہ کا حکم ہے. کتنے نمازی ایسے ہیں، کتنے باہر کافر بیٹھے ہیں، باہر یہودی عیسائی بیٹھے ہیں، نعوذ باللہ. میں سوچ نہیں کرنا میری باتوں کا، مسلمان ہی بیٹھے ہیں نا. کتنا ایمان موجود ہے، کتنا تقوی موجود ہے. آج دیکھیں ادب و احترام کی بات کریں، وہ بھی خالی. نبی علیہ السلام نے کیا حکم دیا؟ تھک تو نہیں گئے جی؟ کیوں جی؟ یہ اصل کے اندر میں اپنے اندر کے ضمیر کو جگانا چاہ رہا ہوں. یہ ہمارے بھائی نا، یہ ہمارے ساتھ ہیں بھائی عمر، اور ان کے ساتھ ایک اور مریض ہے، ان کو کرونا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو صحت عطا فرمائے. یہ دیکھیں انسان کے اوپر پریشانی کا آنا، مصیبت کا آنا، بیماری کا آنا، یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو ہر حال کے اندر انسان کو اللہ کے ساتھ ہی تعلق قائم کرنا چاہیے. تو بہت سارے لوگ دوست ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری صفوں میں ہوتے ہیں کہ اچانک اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے. تو انسان کو ہر وقت اللہ کے لیے تیار رہنا چاہیے، ہر وقت اللہ کے ساتھ ہی تعلق قائم کرتے رہنا چاہیے. تو میرے خیال میں آج کا سبق اتنا ہی کافی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح ایمان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو صراط مستقیم ہے اس پر چلائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے اندر مضبوط کر دے اور ہمیں استقامت عطا فرمائے. ہمیں 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں بات کر رہا تھا کہ ادب و احترام، اس کے حوالے سے بھی وہ ہمارے اندر وہ چیز ختم ہوتی جا رہی. ادب و احترام والا سلسلہ تو ختم ہی ہو گیا ہے نا ہمارے اندر. تو اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں، کیونکہ یہ بھی دین ہے، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی بندگی ہے. بھائی بڑوں کا ادب و احترام کرنا، چھوٹوں پر رحمت کرنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، جو چھوٹوں پر محبت نہیں کرتا، شفقت نہیں کرتا، بڑوں کا ادب و احترام نہیں کرتا، فرمایا فلیس منا، وہ ہمارے سے نہیں ہے. اب اس کے اندر بڑے کون ہیں؟ ہمارے ماں باپ بھی ہیں، ہمارے دوست احباب بھی ہیں، ہمارے بہت سارے دوست ہیں.
جو ہم سے بڑے ہیں ان کا آپ ادب و احترام کریں، ان کو جی کر کے بلائیں محبت سے، شفقت سے، اور جو چھوٹے ہیں ان کو محبت سے پیش کریں، محبت سے ان کے ساتھ پیش آئیں۔ تو بھائی قرآن میں تو اللہ تعالیٰ بہت سارے احکامات نازل کر دیے ہیں، لیکن یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم نے قرآن پڑھا نہیں ہے۔ اور دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر اوقات صبح کی نماز کے اندر سورۃ الحجرات کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، سورۃ الحجرات کی تلاوت فرماتے، اس کے اندر یہ احکامات ہیں، مسائل ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا، چغلی نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی، کسی کا مذاق نہیں اڑانا، کسی کو حقیر نہیں جاننا، کسی کو گالی نہیں دینی، اس کے اندر احکامات ہیں۔ سورۃ الحجرات پڑھے پارہ نمبر 26 میں، اور آپ تلاوت فرماتے ہیں، اور وہ جو پیچھے صحابہ تھے وہ عربی زبان سمجھنے والے، وہ قرآن کو سمجھتے۔ اللہ ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بھائی ہم بھی الحمدللہ پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ، ہم بھی کوشش کریں تو قرآن کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں۔ آج تو ہمارے لیے مشکل بات ہی نہیں ہے کوئی، تو قرآن کھول لیں، سورۃ الحجرات نکالیں، موبائل پہ ڈاؤن لوڈ کی ہے وہاں پہ پڑھ لیں، اس کے اندر احکامات ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کسی کا کوئی مذاق نہ اڑائے، کوئی کسی کا الٹا نام نہ لے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو الٹا نام ہی لیتے ہیں سب تو پہلے۔ اللہ کوشش کیا کریں بھائی، اگر کسی کا نام ہے تو اس کو محبت سے، پیار سے اس کے ساتھ مل کر اس کا نام پوچھیں اور وہ نام لیں جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے، میں نے جتنی باتیں کی ہیں اللہ میرے سمیت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دینوں کو ایمان کی روشنی سے منور کر دے، ایمان سے بھر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر نور پیدا کر دے، منافقت، نفرت کو اللہ تعالیٰ، حسد کو، بغض کو، غیبت کو، چغلی کو اللہ ہمارے دینوں سے ویسے ہی ختم کر دے۔ اللہ ہمارے دلوں کے اندر ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت کرنے کی، ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمایا۔ اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا دے، اللہ ہمارے بچوں کو نمازی بنا دے، اللہ ہمارے گھر والوں کو اللہ نیک بنا دے۔ ہمارے گھر والوں کے اندر جو ایسی باتیں ہیں ان کے اندر جو دین اسلام کے خلاف ہے، اللہ ان کو دور کر دے۔ اللہ ہم کو صحیح معنوں میں دین والا بنا دے، اور خاص طور پر بیماروں کے لیے دعا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو صحت عطا فرمائے، اور خاص طور پر یہ میرے بھائی عامر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، اور ان کا جو دوست ہے کوئی، ان کو بھی کرونا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت عطا فرمائے۔ اور بھی ہمارے ملک پاکستان کے اندر، ہمارے پنجاب کے اندر جتنے لوگ اس وبا کی زد کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ اس وبا کو ہمارے سے ختم کر دے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا أسلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السكر وقنا عذاب الميزان اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك من كل بر وسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من البخل والجبن ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين